خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا INA نیوز میں خیر مقدم ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کاغذ نگر ٹاؤن پریزیڈنٹ عبدالمبین نے تحریک انور رضا اور مسجد عمر فاروق کمیٹی کاغذ نگر کی جانب سے منعقدہ جلسے یاد مسجد اقصی و فلسطین میں اپنے خطاب میں دن بدن بگڑتے ہوئے حالات اور وہاں کے حالت زار کے بارے میں بیان کرتے ہوئے تمام مظلوم فلسطینیوں کے حق میں خصوصی دعائیں کی اور عوام سے گزارش کی کہ فلسطین کے حق میں وہ بھی خصوصی دعائیں کرے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوموں کی اور تمام مسلمانوں کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرے۔ پیش از خصوص میں وہاں کے چند مناظر، نمائندہ رپورٹر محمد ریاض کی INA نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت ہی اہم کام کو انہوں نے انجام دیا ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ اس ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم اس جلسے کے ذریعے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ دوسری، میں نے جتنا فلسطین کے بارے میں سنا ہے، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 1948 سے پہلے دنیا میں کسی اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا۔ فلسطین تھا، فلسطین کی زمین تھی، لیکن اسرائیل کا نام پوری دنیا میں کہیں پر اسرائیل نام موجود نہیں تھا۔ ہٹلر نے جب یہودیوں پر حملہ کیا، جب ہٹلر نے یہودیوں پر حملہ کیا تو 60,000 یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ وہ لوگ جنگلوں کی طرف بھاگ رہے تھے، وہ لوگ کھیتوں کی طرف بھاگ رہے تھے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ اس وقت فلسطین کا ایک چھوٹا سا حصہ ان کو پناہ گزین کے طور پر، ایک ریفیوجی کیمپ کے طور پر ان کو جگہ دی گئی تاکہ یہودی آپ لوگ یہاں پر رہو۔ لیکن وہ لوگ آہستہ آہستہ فلسطین کی زمین پر قبضہ کیے، شہر بسایا، آہستہ آہستہ سن 1967 میں اسرائیل کا وجود عمل میں آیا۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے الحمدللہ فلسطین کے مسلمان بچوں میں، وہاں کی عورتوں میں جو جذبہ ہے، میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اندر وہ جذبہ عطا فرمائے۔ دوسری طرف میں ہمارے بھارت کی حکومت سے، بھارت کے وزیر اعظم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں جو اسرائیل کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے، وزیر اعظم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم صدمے میں ہیں، ہمیں تکلیف ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ بھارت کی اس ناراضگی کو ظاہر کرتے ہوئے آپ اسرائیل کی جو فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکیے۔ ہم بھارت کے مسلمان، بھارت کے وزیر اعظم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے فوری آپ مداخلت کیجیے، اسے فوری اس جنگ کو روکیے۔ دوسری طرف میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کو جس طرح سے ستایا جا رہا ہے، جس طرح سے بدردی سے مارا جا رہا ہے، آپ اور ہم کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے، اسرائیل کے اندر اسی اسرائیل کے اندر ایک پرائم منسٹر تھا جس کا نام ایریل شارون تھا، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ اس نے کیا کیا؟ فلسطین کے نہ صرف مسلمانوں کے محلوں پر بم برسائے، بلکہ فلسطین میں جو ریفیوجی کیمپ کی زندگی گزار رہے تھے، جو مظلوم مسلمان تھے، وہ ریفیوجی کے طور پر کیمپ لگائے ہوئے پناہ گزین کی زندگی گزار رہے تھے، اس ظالم درندے نے اس کیمپوں پر بم برسائے اور کئی ہزار لوگوں کی جانوں کو لیا۔ کئی عورتیں بیوہ بنی، کئی بچے معصوم یتیم بنے۔ اس کے بعد میں اسرائیل میں جب الیکشن ہوا تو آپ کو بتاتا ہوں میں، وہی ظالم جو مظلوم مسلمانوں پر ظلم کیا، وہ ظالم پھر سے الیکشن جیتا اور وہاں کا وزیر اعظم بنا۔ پوری دنیا پریشان ہو گئی، یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے، اتنا مسلمانوں پر ظلم ہوا، پھر وہی شخص اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ لیکن یقین مانیے، جب وہ وزیر اعظم بننے کے بعد میں اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ ہر دن موت کی بھیک مانگتا تھا۔ وہاں کی حکومت سے وہ موت کی بھیک مانگتا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے موت دے دو، لیکن وہ لوگ اسے موت کا انجیکشن تک نہیں دیے، اس طرح سے تڑپ تڑپ کر وہ مرا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا یقیناً ان کو صلہ بھگتنا ہے۔ بس ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے صبر کا امتحان لے، ہمیں اللہ ہمت دے، اور ہم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو نفرت ہے
اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور اسرائیل کی جو درندگی، جو فلسطینوں پر جو ظلم ہوتا ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حسین رضا صاحب کا، اور میں دعا کرتا ہوں تمام جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ لوگوں نے فلسطین کے عوام سے اس کے ساتھ رہنے میں یکجہتی کا ثبوت دیا ہے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ پھر ایک بار میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جس تصاویر کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے وہ لوگ اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہوئے، جس طرح سے اپنے والدین کو قربان کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارتے، دیکھتے ہیں اسرائیل کی فورسز کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچیاں کس طرح سے ڈر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو ہمارے بھی اندر وہی جذبہ رہنا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہو، یقیناً دنیا قائم ہے تو ہماری وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے جب تک ہم ہیں، جب تک دنیا، ہم ختم تو دنیا ختم۔ یاد رکھیے اس زمین پر جب تک کلمہ پڑھنے والے باقی رہیں گے، دنیا قائم رہے گی۔ تو یہی بات ہے کہ جب تک ہم ہیں، جب تک دنیا ہم ختم تو دنیا ختم۔ اللہ اس پروگرام کو کرنے والوں کو اور ہمت عطا فرمائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے۔ شکریہ۔ آج سدھپور کاغذ نگر میں مسجد عمر فاروق تحریک انوار و رضا کے ذمہ داروں کی نگرانی میں ایک مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک جلسے کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسے کے ذریعے ہم بھارت کی حکومت سے، بھارت کے وزیر اعظم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم غمزدہ ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ اس میں مداخلت کیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکیے۔ دوسری طرف ہم فلسطین کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت آپ کے ساتھ ہم تمام عالم اسلام کے مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے اور آپ لوگوں کی دلیری جو ہے اللہ ہم سب کے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا کرے۔ کچھ لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسطین زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسلمان کا رشتہ، ایک مسلمان کا رشتہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ جس طرح ایک جسم کے کسی بھی حصے میں اگر خراش آتی ہے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو ہم اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہم ٹھہرے ہیں۔ فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایمان والو تم کس کے ساتھ ہو؟ فلسطین کے ساتھ، ایمان والو تم کس کے ساتھ ہو؟ ہندوستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔